اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 34 ہے، یہ اس وقت ہے، یعنی جو یہ تھا نا چھوٹے برتن میں پانی ہے، ٹھیک ہے، جی یا پانی تو بڑے برتن میں، مگر وہاں یہ جو اوپر والا مسئلہ ہے نا، اس سے ریلیٹڈ نیچے والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی یہ اس وقت ہے جتنا ہاتھ پانی میں پہنچا اس کا کوئی بھی حصہ بے دھلا ہو۔ اوپر تھا نا کہ بغیر سوچے سمجھے اس نے کیا کیا، ہاتھ ڈبو دیا، ٹھیک ہے، پانی میں۔ جی تو اگر بے دھلا ہاتھ ہوا نا تو پھر یہ پانی ناقابل وضو رہا ہے، لیکن اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے تو پھر یہ وضو کے قابل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جتنا ہاتھ پانی میں پہنچا اس کا کوئی حصہ بے دھلا ہو، ورنہ اگر پہلے ہاتھ دھو چکا اور اس کے بعد حدث نہ ہوا تو جس قدر ہاتھ دھلا ہوا ہو اتنا پانی میں ڈالنے سے پانی مستعمل نہ ہوگا، اگرچہ کوہنی تک ہو، بلکہ غیر جنبی، یعنی کہ جو جنبی کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہو، واجب ہو، ٹھیک ہے، اسے جنبی یعنی ناپاک۔ غیر جنبی نے اگر کوہنی تک ہاتھ دھو لیا تو اس کے بعد بغل تک ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب اس کے جی ہاتھ پر کوئی حدث باقی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جو وضو میں ہاتھ دھونا ہوتا ہے وہ کوہنی تک ہاتھ دھونا ہوتا ہے نا، تو اگر کسی جی کا کوہنی تک ہاتھ دھویا ہوا ہے اس کے بعد وہ کندھے تک ہاتھ ڈالتا ہے نا تو پھر بھی وہ پانی کیا ہو جائے گا، وہ ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس جی کے ہاتھ پر حدث باقی نہیں رہا ہے، حدث یعنی بے وضوگی باقی نہیں رہی ہے نا، ٹھیک جی ہے، باقی اس کا جسم پاک ہے نا، صرف حکمی طور پر وہ وضو کر لے گا، صحیح ہے جی، کہ اب اس کے ہاتھ پر کوئی حدث باقی نہیں ہے۔ ہاں جنبی جو ہے نا وہ کوہنی سے جی اوپر اتنا ہی حصہ ڈال سکتا ہے جتنا دھو چکا ہو، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اس جی پر وضو نہیں نہ ہوتا، وہ وضو نہیں کرتا ہوتا، جیسے حیض و نفاس والی عورت ہو گئی، ٹھیک ہے، جی اور وہ آدمی جس نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہو، ابھی ہاں غسل جی نہ کیا ہو، پر غسل فرض ہے نا، تو وہ کونی جی تک ڈال سکتا ہے، اس سے اوپر تک نہیں ڈال سکتا اگر بے دھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جی اگر دھلا ہوا ہے تو پھر ڈال سکتا ہے، یعنی آپس میں اپوزٹ ہوئے نا، جو بے وضو والا ہوگا نا جی اس پر وضو فرض تھا، ٹھیک ہے، صرف وضو فرض تھا، غسل فرض نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا کہ اس نے کونی تک ہاتھ ڈال دیا، وہ دھلا ہوا تھا، اب اس سے وہ اوپر والا بے دھلا ڈالے گا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جنبی نے کیا کیا، کونی تک ہاتھ ڈالا بے دھلا ہوا، اب اس سے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ڈال سکتا جب تک وہ دھوئے گا نہیں، ٹھیک ہے، جی صحیح ہے نا، ہاں جی یعنی بے وضو شخص کیا کرے گا، کونی سے اوپر بے دھلا ہاتھ ڈال سکتا ہے، جنبی نہیں ڈال سکتا، جی میم ٹھیک ہے، بے وضو کیا کرے گا، کونی تک ہاتھ دھو کے ڈالے گا اور جنبی ویسے ڈالے گا، یعنی دونوں اپوزٹ ہیں آپس میں۔ جی مس مسئلہ نمبر 35 ہے، جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے استنجے کے قبل بھی اور بعد بھی۔ اب جی انسان مس جب سو کے اٹھتا ہے نا، ہاں جی میم جیسے صبح کو اٹھا یا پھر، تو اب ٹھیک ہے، تو سو کر اٹھا ہے تو پھر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب کب اسے حدث لاحق ہوا ہے نا، بے وضوگی لاحق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جی نیند مس میں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے، یعنی کہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہاں ہے نا، جی میم جی مس جی، تو کہتے ہیں اسی وجہ سے جب سو کر اٹھے گا نا تو حکم یہی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی یہی ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنی نیند سے بیدار ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لے، ٹھیک ہے، جی کیونکہ وہاں پہ مطلب یہ اندیشہ ہوتا ہے نا کہ کہیں ہم بے وضو تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ہاتھ رات پر کہاں رہا ہے، ایسا ہی ہے نا، ہاں تو جی صبح کو اٹھتے وقت پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 36 ہے، کم از کم 3 مرتبہ دائنے بائنے اور اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے، اور مسواک نہ بہت نرم ہو نہ بہت سخت، اور پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی کی ہو، میوے یا خوشبودار پھول کے درخت کی نہ ہو، چھنگلیاں کے برابر موٹی، یعنی جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے نا اس کے جی برابر موٹی، اور زیادہ سے زیادہ ایک بلشت لمبی ہو، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو۔ جو مسواک ایک بلشت سے زیادہ ہو نا اس پر شیطان بیٹھتا ہے،
यानी मोटी कितनी हो, एक छुंगलिया बराबर मोटी हो, लंबी कितनी हो, एक बलिष्ठ बराबर। मिसवाक जब काबिल इस्तेमाल ना रहे तो उसे दफन कर दे या किसी ऐसी जगह एहतियात से रख दें कि किसी नापाक जगह ना गिरे, कि वो तो एक आलाए अदाए सुन्नत है। ऐसा ही है ना, मिसवाक की जो लकड़ी है वो सुन्नत को अदा करने का आला है, एक जरिया है, और उसकी ताजीम भी चाहिए, यानी उसकी ताजीम करनी चाहिए। दूसरे आबे दहन मुस्लिम नापाक जगह डालने से खुद को महफूज रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए पाखाना में थूकने को उलमा ने नामुनासिब कहा है। ठीक है, यानी जो मुसलमान का थूक होता है ना, वो नापाक जगह फेंकने से भी बंदा परहेज करे। ठीक है, जितना पाखाने पर थूकने को उलमा किराम ने क्या किया है, नामुनासिब करार दिया है। इसी तरह मसला नंबर 37 है, मिसवाक दाहिने हाथ से करे और इस तरह हाथ में ले कि उंगलियां मिसवाक के नीचे और बीच की तीनों उंगलियां ऊपर और अंगूठा सिरे पर नीचे हो, मुट्ठी ना बांधे, यानी मुट्ठी में ना ले, बल्कि क्या करे, उंगलियां जो छोटी उंगलियां वो ऊपर रखे, उसके नीचे रखना है, नीचे रखनी है, और जो 3 उंगलियां बाकी बची वो ऊपर रखनी है, अंगूठा जो है वो सिरे के नीचे रखना है। जी ठीक है, ये इसका मुट्ठी में लेके ना करे। जी एक मिनट। जी अच्छा जी, आगे है हमारे पास नंबर 38 है, दांतों की चौड़ाई में मिसवाक करे, लंबाई में नहीं। चित्त लेट कर मिसवाक ना करे, यानी बिल्कुल सीधा लेट कर मिसवाक नहीं करनी चाहिए। मसला नंबर 39 है, पहले दाएं जानिब के ऊपर के दांत मांझे, यानी उनको साफ करें, फिर बाएं जानिब के ऊपर के दांत, फिर दाएं जानिब के नीचे के, फिर बाएं जानिब के नीचे। ठीक है, यानी पहले दोनों ऊपर वाले करें, फिर दोनों नीचे वाले। इसी तरह मसला नंबर 40 है, जब मिसवाक करना हो तो उसे धो ले, यूं ही फारिग होने के बाद धो डाले और जमीन पर पड़ी ना छोड़ दे, बल्कि खड़ी करे और रेशे की जानिब ऊपर करे। ठीक है, ये जो रेशा है ना होता है वो ऊपर को जानिब को करे, और मिसवाक पर ऐसे ना रख ना दे, बल्कि उसको खड़ा कर दे। जी यानी ये अदब है उस सुन्नत का। हाँ जी। मसला नंबर 41 है, अगर मिसवाक ना हो तो उंगली या संगीन कपड़े से दांत मांज ले, यूं ही अगर दांत ना हो तो उंगली या कपड़ा मसूड़ों पर फेर ले। ठीक है, अब किसी के दांत हो तो वो, अगर मिसवाक नहीं है, दांत है, उंगली या फिर संगीन यानी मोटे कपड़े से उसको क्या कर ले, साफ कर ले। लेकिन अगर किसी के दांत ही नहीं है तो वो क्या करे, उंगली या कपड़े से मसूड़ों पर फेर ले, इससे वो मिसवाक अदा हो जाएगी सुन्नत। ठीक है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह किया करते थे, जब आपके पास मिसवाक नहीं होती थी तो आप अपनी उंगली मुबारक से अपने मुंह को साफ किया करते थे। जी मसला नंबर 42 है, मिसवाक नमाज के लिए सुन्नत नहीं बल्कि वुजू के लिए सुन्नत है। तो जो एक वुजू से चंद नमाजें पढ़े उससे हर नमाज के लिए मिसवाक का मुतालबा नहीं किया जाएगा, जब तक तगय्युरे राइहा, यानी तगय्युर कहते हैं बदलने को, राइया यानी खुशबू के बदलने, यानी मुंह की जो बदबू होती है ना वो, यानी जब तक मुंह की बदबू नहीं आती है तब तक मिसवाक का मुतालबा नहीं है। ठीक है, वरना इसके दफा के लिए मुस्तकिल सुन्नत है, यानी अगर किसी को मुसलसल किसी के मुंह से बदबू आ रही है तो उसके लिए मुसलसल मिसवाक करना सुन्नत है, यानी हर नमाज से पहले। अलबत्ता अगर वुजू में मिसवाक ना की थी तो अब नमाज के वक्त कर ले। ठीक है, यानी मुराद ये है कि नमाज पढ़ने से पहले मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। जी मसला नंबर 43 है, फिर 3 चुल्लू पानी से 3 कुलियां करे कि हर बार मुंह के ऊपर पुर्जे पर, ठीक है, मुंह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए, और रोजादार ना हो तो गरगरा भी कर ले। ठीक है, रोजादार ना हो तो गरगरा कर ले, अगर रोजादार है तो फिर नहीं करेगा। सही, चलें ठीक है।
اتنا ہی سبق کر لیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی مس. سمجھ میں آ گئی سبق سارے؟ ہاں جی میم. اس کا کیا تھا ہمارے پاس پلا؟ اس میں موصول والا چیپٹر تھا. بالکل. بالفعل والا تھا. ہم نے نا جملہ وہ جو ہے نا جملہ اسمیہ اور فعلیہ وہ بھی کرنے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ تو ہمارا ہو گیا تھا، اب جملہ اسمیہ کرنا ہے کیونکہ ہم نے وہ پڑھنا تھا نا، یہ اعراب پڑھے تھے نا ہم نے، اس وجہ سے. پھر ہاں جی. چلے آپ مجھے یہاں سے سنا دیں. المسلمات جالسات، اس کے ساتھ ان لگا کے عمل ہوتا ہے. میم اننا لگانا. جی جی مس. ان المسلمات مسلمات جالسات. ان المسلمات جالسات. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہاں پہ غلطی کی نشاندہی کریں. انہم قاعدین. انم قائدین. میم انم قائدون خبر میں مرفوع ہے. جی خبر مرفوع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، لعل الحر قلیلان. قلیلان. میم قلیلان. لعل الحر میم یہ جو ہے وہ الحر یہ ہے میم واحد، اور قلیلان یہ ہے تسنیہ. اس کا میم آئے گا لعل الحر. نہیں سنے. جی 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 ٹھیک ہے، صحیح ہے. میم قلیلن قلیلن. جی قلیلون آئے گا تو حرو ہی آئے گا. لعل الحر قلیل. حرہ آئے گا. چلیں ٹھیک ہے. پھر آگے آگے کون سا چیپٹر آ رہا ہے ہمارے پاس؟ افعال ناقصہ کا. جی اب اس کے ساتھ جملہ فعلیہ کو بھی دوہرا لیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے، یہ بھی وہی ہے، سیم چیز وہی ہے، بس اس کے نا اس کے فرق ہے صرف اس کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب، اور اسم مرفوع ہوتا ہے. باقی ساری وہی ہے. ٹھیک ہے صحیح. جی مس. چلے اس کی ہم نے دوہرائی کرنی ہے آج. کل ہمارے باب ہو گئے تھے نا پورے. جی اس کا کون سا چیپٹر کرنا ہے آپ نے؟ شروع والا. ہاں جی میم. یہ ایک یہ والا کرنا ہے اور ایک یہ والا کلمے کی اقسام والا. اوکے مس. 2 چیپٹر کرنے اس کے آپ نے. صحیح. جی یہ مس. زمانے کی کتنی قسمیں، زمانہ کسے کہتے ہیں، یہ سارا میں نے کل سننا ہے. پہلے 2 مس. جی پہلے 2 چیپٹر. اوکے مس. اس کی مشق نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں کہ نہیں بس اتنا ہی کروں. سوری اس کی مشق نہیں ہوتی نا. ہاں جی مس میم جیسے ہوتی ہے. یہاں پہ نا ان کے میں نے آپ کو سیگے بھی سننے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے اسم فعل حرف الگ الگ کرنے جی مس. الگ کرنے ہیں. فی الحال آپ ایسے ہی الگ الگ کیجیے گا، باقی پھر جب نشانیاں آئیں گی پھر ہم اس کے اعتبار سے. صحیح ہے. اوکے مس. آگے اس کا کیا کیا؟ میم اس کا وہ والا تھا چوکی دار والا میم پلس. جی یہاں پہ کیا لگے گا؟ تل کا ڈیش. میم کہاں پہ؟ یہ جو ہے نا تل کا یہ والا
تیسری لائن ہے نا؟ جی مس میم اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں آگے کچھ تصویر لگا تو لیں اس نہیں. کے ساتھ. تل کا قرت قرتن قراتو ہو اس کی، وہ اس کی گیند ہے. چوکیدار کی لاٹھی. چوکیدار کی لاٹھی. میم ہے وہ اسا خفیر اساؤن خفیر ہوں اساؤن کیسے؟ اسا میم اسا خفیر. کیا چوکیدار لاٹھی کا ہے یا لاٹھی چوکیدار کی ہے؟ جی میم چوکیدار کی لاٹھی ہے. ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، عربی میں مضاف پہلے آتا ہے. جی مس. ٹھیک ہے، تو اب اسا جو ہے وہ مضاف ہے نا، جی مس. چوکیدار کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو پہلے کس کا ذکر آئے گا؟ اسا کا آئے گا، پھر آئے گا خفیر یعنی مضاف الیہ کا. جی بادشاہ کا تاج. بادشاہ کا تاج. اس کا میم آئے گا تاج المالک. مالک کو. مالکی. اچھا جی. بلی کا خالد. عربی سنا ہے اس کی. میم خالد کی بلی یا بلی کا خالد؟ نہیں، میں جو آپ سے سوال کری اس کی عربی کیا آئے گی؟ بلی کا خالد. ہوں خالد وہ بلی کی کیا تھی؟ خالد القطہ تھی. جی مس. اب اس کو الٹا کرے تو قطۃ خالد. قطۃ خالد. خالدین. خالدین آئے گا. جی ٹھیک ہے. آگے والا چیپٹر کرنا ہے آپ نے، یہ 7واں. جی مس. اس کے ساتھ نا اپنے کوئی نہ کوئی ضمیر ضرور لگانی ہے. صحیح؟ یا کاف جی مس. ضمیر لگا لے، یا ضمیر لگا لے، یا ہو ضمیر لگا لے. ٹھیک ہے، اس میں کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ والا چیپٹر ہے یہ والا، اوپر والا بھی وہی تھا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے اوکے. تھے نا کہ اوپر والا کیا تھا کہ اس کی بلی، اس کا مطلب اس طرح تھا نا، یعنی کہ کاکی کے والا مضاف الیہ والا ترجمہ تھا. صحیح؟ ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی اردو کی عربی بھی کرنی ہے. جی. تو